خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے 12ویں باب میں سے ایک دن ہجوم میں سے کسی نے یسوع سے کہا کہ اے استاد میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ مگر اس نے اس سے کہا کہ میاں کس نے مجھے تم پر قاضی یا مقسم مقرر کیا؟ اور اس نے ان سے کہا کہ خبردار رہو اور سارے لالچ سے کنارہ کرو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منحصر نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی، اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار جمع کروں۔ اور اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا، اور وہاں اپنے تمام اناج اور مال جمع کروں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان تیرے پاس بہت سا مال بہت سے برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر، کھا پی، عیش کر۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی ہے وہ جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ عزیز مومنین، سال کے دوران آج 18واں اتوار ہے، اور ہمارے دھیان و گیان کا سلسلہ جو ہے مقدس لوکا کی انجیل سے جاری و ساری ہے۔ ہم مسلسل مقدس لوکا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور بار بار ہم اپنی بلاہٹ کے بارے میں، شاگردیت کے بارے میں، شاگردیت کے تقاضوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ اور آج جو تلاوت ہمارے سامنے پڑھی گئی ہے وہ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب میں سے ہے، جس میں نادان ساہوکار کی تمثیل بیان کی گئی ہے۔ یاد رہے یہ تمثیل یعنی نادان ساہوکار کی تمثیل صرف مقدس لوکا کی انجیل میں پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس تمثیل پر دھیان و گیان کریں، میں تھوڑا سا پچھلے اتوار کے جو اسباق ہیں یا پیغام ہے اس پر بات کروں گا۔ ہمیں یاد ہے کہ لاسٹ سنڈے ہم نے سیکھا کہ ایک انسان کو کیا کرنا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ دعا کرنی ہے،
اور دعا میں مانگنا ہے. اور کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے. اور کس خدا سے؟ جو ہمارا باپ ہے. مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. در حقیقت جب ہم باپ سے مانگنے کی بات کرتے ہیں یا باپ سے مانگنے کے بارے سیکھتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یا اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا مکمل بھروسہ صرف خدا پر ہے، یا ایک انسان کو صرف خدا پر بھروسہ رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی ہمارا مالک اور خالق ہے. وہ ہم سب کو جو ہمیں درکار ہے مہیا کرتا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اسی کی بدولت ہے. اسی نے ہمیں دیا، اسی نے بخش دیا، اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے. آئیں آج کی جو تمثیل ہے اس پر غور کرتے ہیں. میں نے کہا کہ آج کی تمثیل کو جو نام دیا گیا ہے وہ ہے ندان سہوکار، یا ایک ایسا دولت مند جو بے عقل ہے یا احمق ہے. میں سوچ رہا تھا why he is called کہ نادان ہے، فول ہے. احمق کیوں کہا گیا ہے؟ بے عقل انسان کیوں اس کو سمجھا گیا ہے؟ حالانکہ سب کچھ ٹھیک تو لگتا ہے. اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے یا اس تمثیل میں اس شخص کی زندگی یا شخصیت کو دیکھیں تو پہلی نظر میں، ظاہری نظر میں یا صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے ایک کامیاب شخص ہے، کامیاب ہے، دولت مند ہے. اٹ مینس وہ بڑا محنتی ہے، سہوکار ہے. مطلب کہ وہ مستقبل کے بارے میں بخوبی جانتا ہے اور بر وقت اس کی پلاننگ بھی کرتا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ شخص پہلی نظر میں یہ شخص جو ہے نادان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ محنت کرنے والا شخص لگتا ہے، یہ ذمہ دار معلوم ہوتا ہے. اور کلام میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس نے بددیانتی سے یہ دولت جو ہے اکٹھی کی ہے، یا ناراستی سے یہ سارا مال اس نے کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے. نہ حق اسی نے کسی کا نہیں لیا. اور یہ شخص مجھے لکی بھی لگتا ہے کیونکہ جو اس نے بویا وہ خوب کاٹا. پیداوار فراوانی کے ساتھ ہوئی ہے، ان ابنڈنس. پلاننگ اچھی ہے. اخلاقی اور دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو سب کچھ جو اس نے کیا اور دیکھا اچھا ہے. اچھی بات ہے سوچنا، اچھی بات ہے فیوچر کی پلاننگ کرنا، اچھی بات ہے کہ آگے بڑھنا، اور اس شخص نے ایسا کیا ہے. تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ شخص جو ہے ایک کامیاب انسان ہے یا ایک کامیاب کسان ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ Why he is called fool؟ نادان اس کو کیوں کر کہا گیا ہے؟ اس نے غلطی کہاں کی ہے؟ یا اس کی نادانی کیا ہے کہ اس کو نادان کہا گیا ہے؟ وہ کون سی سنگین غلطی ہے جو یہ شخص کر بیٹھا ہے اور اتنی محنت کے باوجود، اتنا کامیاب ہونے کے باوجود بھی یہ شخص جو ہے نادان یا احمق جو ہے وہ کہلاتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں ایک طرف تو اس کی زندگی کامیاب نظر آتی ہے دنیاوی طور پر، لیکن روحانی طور پر یہ شخص بہت غریب ہے، یہ نادان ہے۔ اور یہ نادان کس لیے ہے؟ مقدس متی انجیل نویس لکھتا ہے کہ انسان کو کیا فائدہ اگر ساری دنیا حاصل کرے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے۔ اس نے شاید ساری دنیا تو حاصل کر لی ہے، دولت تو جمع ہو گئی ہے، دولت مند تو ہو گیا ہے، لیکن یہ شخص اپنی جان کا نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دھیان سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی غلطی کیا ہے، نادانی کیا ہے۔ پہلی بات کہ جب اسے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ شخص جس شخص سے مشورہ کرتا ہے وہ پراپر پرسن نہیں ہے، یعنی کہ یہ امیر شخص مشورے کے لیے غلط آدمی کا انتخاب کرتا ہے۔ اب کویسچن کیا جا سکتا ہے انجیل میں تو ایسا نہیں لکھا کہ یہ کسی دوسرے شخص کے پاس گیا ہے، لیکن جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس نے امیر شخص نے مشورے کے لیے غلط شخص چنا ہے تو بنیادی طور پر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے صرف مشورہ اپنے آپ کے ساتھ ہی کیا ہے۔ تو جس شخص کا اس نے چناؤ کیا ہے اٹس ناٹ سم ون ایلس بٹ ہی ہمسیلف، اس نے اپنے آپ کو ہی اس بات کے لیے منتخب کیا ہے اور اپنے آپ سے ہی بات کرتا ہے، اپنے آپ سے ہی مشورہ جو ہے وہ لیتا ہے اور اپنے آپ کو ہی عقل مند سمجھتا ہے۔ تو پہلی غلطی اس نے کیا کی ہے؟ اپنے آپ سے مشورہ کیا۔ وہ دوسرا شخص اس کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ذات ہے، وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، اپنے آپ کو جواب دیتا ہے۔ اور آج کی پاک انجیل میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کو بہت دولت جو ہے وہ مل چکی ہے، بہت فصل ہوئی ہے، تو لکھا ہے وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں؟ اپنے آپ سے بات، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں۔ اپنے آپ سے بات جہاں میں اپنی پیداوار جمع کروں، اور اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، کیا کروں؟ اپنے آپ سے سوال، یہ کروں؟ خود ہی کیا کیا؟ جواب دیا، میں یہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ کہ میں کوٹھیاں ڈھاؤں گا جو پرانی ہیں اور نئی بناؤں گا اور بڑی بناؤں گا، اینڈ وائی؟ تاکہ اپنا اناج اور مال جمع کروں اور اپنی جان سے کہہ سکوں کہ اے جان تیرے پاس بہت سا مال بہت سے برسوں کے لیے جمع ہے، کھا پی چین کر اور کیا کر، تیری جان جو ہے وہ بہت سے برسوں کے لیے اب تو محفوظ ہے۔ یہ شخص جو ہے در حقیقت اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، اپنے آپ کو جواب دیتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اچھا ہوتا کہ جب اسے یہ سب کچھ حاصل ہو گیا، اتنی پیداوار ہوئی، کامیابی ملی، محنت کا پھل ملا، تو اچھا ہوتا یہ شخص سب سے پہلے اس خوشحالی اور پیداوار کی فراوانی کی وجہ سے خدا کا شکر ادا کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ اس نے شکر گزاری کے طور پر خداوند کے سامنے کوئی نذرانہ بھی پیش نہیں کیا، اس نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے۔ اچھا ہوتا کہ وہ خداوند سے پوچھتا کہ خداوند اب بتا میں کیا کروں، تیری مرضی کیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے مجھ سے، یہ تو نے سب کچھ مجھے دیا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو میری مدد رہنمائی کر تاکہ میں تیری مرضی کے مطابق جیوں یا اس دولت کا استعمال کروں۔ لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں کرتا، وہ صرف اپنے آپ سے مخاطب ہے، اپنی ذات سے مخاطب ہے، اور بار بار یہ لفظ کرتا ہے میں، میرا، میری دولت، میرا خزانہ،
میری کوٹھیاں، میرا مال، سب کچھ وہ اپنے آپ کے ساتھ منسلک کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوسرے مزدوروں تک کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ممکن نہیں کہ اس نے اتنی پیداوار حاصل کی ہو اور دوسرے لوگوں کا اس میں حصہ نہ ہو، یا دوسرے لوگوں کی اس میں محنت نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں، اکیلا وہ کر نہیں سکتا۔ یقیناً بہت سے مزدور اس کے ساتھ ہوں گے، بے شمار لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، بے شمار ہاتھوں نے محنت کی ہوگی، لیکن وہ کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے، کسی مزدور کا شکریہ ادا نہیں کرتا، سو کا اپنے بچوں کا بھی ذکر نہیں کرتا، اپنے خاندان کا بھی ذکر نہیں کرتا، صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے۔ اینڈ دیٹ از دا پرابلم۔ دولت کی فراوانی پرابلم نہیں ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ یعنی رویہ جو ہے دولت کے ساتھ یا دوسرے انسانوں کے ساتھ یا خدا کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، اس میں پرابلم ہے۔ اس کا رائٹ ریلیشن شپ خدا کے ساتھ نہیں ہے، اس کا رائٹ ریلیشن شپ دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا رائٹ ریلیشن شپ اپنے ہمسائے کے ساتھ نہیں ہے، اپنے آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہی سب سے بڑی نادانی اور غلطی ہے۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، اور زیادہ گودام بناتا ہے، حالانکہ جتنے تھے کافی تھے شاید اس کے لیے، لیکن وہ لالچ کرتا ہے۔ اس لیے یسوع کہتا ہے کہ خبردار، سارے لالچ سے کنارہ کرو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منحصر نہیں۔ اور یہ شخص ذخیرہ اندوزی کر کے، دولت جمع کر کے، در حقیقت باقی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس کی زندگی کا مرکز اور محور کیا ہے؟ اس کی دولت ہے، وہ پیداوار ہے جو اس نے کھیتوں سے حاصل کی ہے، لالچ ہے۔ اور مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ لالچ جو ہے یہ در حقیقت بت پرستی ہے۔ سو اٹ مینس کہ اس نے پوجا کس کی ہے؟ دولت کی، کیونکہ اس نے بت پرستی، یہ بت پرستی ہے، لالچ کرنا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کسان کا کام کیا ہے؟ فصل اگانا، بونا اور گانا، کاٹنا، کس کے لیے؟ ناٹ اونلی فار ہمسیلف، اپنے خاندان کے لیے نہیں صرف، بلکہ معاشرے کے لیے، باقی انسانوں کے لیے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اگر سارے کسان جو ہیں صرف اپنے لیے بوئیں اور اپنے لیے کاٹیں اور اپنے لیے فصل جمع کریں تو ہم تک تو کچھ نہیں پہنچے گا۔ ان کی محنت ہوتی ہے، کھاتے کون ہے؟ میں اور آپ یا باقی زمانہ۔ تو کسان جو ہے بوتا کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے، فار دیئر گڈ۔ اسی طرح جو لوگ تجارت کرتے ہیں یا جو لوگ سنتوں سے وابستہ ہیں، ان کا پروڈکشن کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ہیلپ آف دی ادر پرسن، دوسروں لوگوں کی خدمت کرنا اور اپنی تخلیق سے کرنا، تاکہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن یہ کسان، یہ دولت مند آدمی جو ہے، یہ صرف اپنے بارے سوچتا ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی جمع کرتا ہے، سب کچھ بھرے جانے کے باوجود نئے گودام، کوٹھیاں بنانے کی بات کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کا فوکس himself and his property، اپنی دولت، اپنا آپ، اسے کچھ نظر نہیں آتا سوائے اپنے آپ کے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ اس نے سوچا کیا کہ یہ جو پیداوار ہے، خوشحالی جو ہے، اس کی اپنی محنت کی بدولت ہے، اس میں کسی دوسرے شخص کا ہاتھ نہیں۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بوتے ضرور ہیں، لیکن اس کو پرورش کون دیتا ہے، بڑھاتا کون ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے۔ کسان کا کام بونا ہے، بیج لگانا ہے، لیکن برکت دینے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ لیکن وہ یہ سب کچھ بھول چکا ہے۔ اس کی غلط فہمی کیا ہے کہ جو کچھ اب اس کے پاس ہے وہ صرف اور صرف اسی کا ہے،
وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سب میرا ہے اور میں اس کا مالک ہوں، حالانکہ مالک کون ہے؟ خدا کی پاک ذات ہے۔ وہ یہ بھی خیال کرتا ہے کہ سب کچھ جو میرے پاس ہے ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا۔ نادان کیسے ممکن ہے؟ اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی، اپنی زندگی کا بھی مال کو مختار ہے۔ یہ نادانی ہے۔ سب کچھ اپنا سمجھنا، سب کچھ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے گا، یہ بات سمجھنا، یہ بھول جانا کہ زندگی جو ہے خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب یہ سب کچھ وہ سوچتا ہے تو جو اپنے آپ پر صرف رکھتا ہے، تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے یہ سب کچھ سوچا تو کیا ہوا؟ مگر خدا نے اس سے کہا، کیا کہا؟ اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو تیرا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ہون دس، جمع کیا، دولت اکٹھی کی، نئے اقدام بنائے، زندگی کے لیے پلاننگ کی، دوسروں کو نیگلیکٹ کیا۔ اب بتا، جو تو نے تیار کیا یا جو تو نے اپنے لیے محفوظ کیا، تیری تو جان آج رات ہی تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ اب تو بتا کہ جو تیرا ہے وہ کس کے پاس جائے گا؟ مجھے نہیں پتا کہ اس شخص دولت مند آدمی کا جواب کیا ہے، ریئیکشن کیا ہے۔ And that is open question to each one of us کہ جو ہم جمع کرتے ہیں، جہاں ہمارا دل لگ جاتا ہے، جو ہماری زندگی کا مرکز بن جاتا ہے، جہاں ہم خدا کو اور خدا کے کلام کو اور خدا کے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، تو پھر یہ سوال صرف اس آدمی کے لیے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جو تو نے تیار کیا، جو تو نے محنت کی، جو تو نے سنبھالا، جو تو نے جمع کیا، جو لالچ کے ساتھ تو نے اکٹھا کیا، اب مجھے بتا کہ اب کس کا ہوگا؟ یہ سوال در حقیقت سننے والوں کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جو تو اکٹھا کرتا ہے، جو تو تیار کرتا ہے، اب بتا، کیونکہ تیری جان جو ہے آج رات اس سے لے لی جائے گی۔ تو زندگی کا مال کو مختار نہیں ہے، بلکہ مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ اب بتا کہ یہ مال جو تو نے اکٹھا کیا ہے لالچ کے ساتھ، یہ کس کا ہوگا؟ اور یہ سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، اپنے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مال ہم اکٹھا کرتے ہیں، جس میں کسی کو حصہ دار نہیں بناتے، جو ہم بانٹنے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن وقت آ جاتا ہے کہ شاید وہ کبھی ہم استعمال بھی نہیں کر پاتے، وہ چیزیں جو ہم نے اکٹھی کی ہوتی ہیں، جو ہم نے سنبھالی ہوتی ہیں، خوبصورت چیزیں۔ کئی دفعہ اتنا زیور لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن پہننا ایک دفعہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اب بتا، جو تو نے جمع کیا، جو تو نے بنایا، وہ کس کا ہوگا؟ یہ سوال ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ دولت کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پرابلم اس شخص کی کیا ہے کہ دولت اس کی زندگی کا مرکز بن گیا ہے۔ ہم پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ، انبیاء، بادشاہ بہت امیر تھے، بہت دولت مند تھے، لیکن ان کا رویہ دولت کے ساتھ کیا تھا؟ سیکنڈری۔ فرسٹ پلیس کیا تھا؟ ان کا خدا، یہوہ، خداوند کے قوانین اور قضائیں۔ باپ ابراہیم کی مثال دیکھیں، وہ بہت امیر شخص تھا، دولت مند تھا، لیکن اسے اپنی دولت عزیز نہیں تھی۔ جو سب سے قیمتی تھا وہ خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب بتا، جو تیرا ہے کس کے پاس ہوگا یا اسے کون استعمال کرے گا؟
مسیح خدا میرے عزیزو، آج جب ہم ان سوالوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ پس جو تیرا ہے کس کا ہوگا، تو در حقیقت پاک کلام ہمیں یاد لاتا ہے جو زمین پر خزانہ جمع کرتا ہے وہ در حقیقت دولت مند نہیں. اور مقدس پالوس رسول افسیوں کے نام تمتوس کے نام ہاتھ میں لکھتے ہیں کہ اس دنیا کے دولت مندوں کو حکم دے، اور وہ حکم کیا ہے؟ کہ وہ مغرور نہ ہوں. جب ان کے پاس دولت آ جائے تو وہ مغرور نہ ہوں اور بے بنیاد دولت پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھیں. اور میسج یہاں ہے کہ اس دنیا کے دولت مندوں کو حکم دے کہ وہ مغرور نہ ہوں، کیونکہ بے بنیاد دولت پر نہیں بلکہ کس پر بھروسہ رکھیں؟ اپنے خداوند خدا پر، کیونکہ وہ ہمیں لطف اندوز ہونے کے لیے سب کچھ افراد کے ساتھ مہیا کرتا ہے، فراوانی کے ساتھ دیتا ہے. ہاں، اب جب دولت مند ہونے کی ضرورت ہے تو کس میں دولت مند ہونا ہے؟ لکھا ہے نیک کاموں سے دولت مند بنے. دنیاوی چیزوں سے نہیں بلکہ نیک کاموں سے کیا بنے؟ دولت مند بنے، تاکہ حقیقی زندگی حاصل کریں. انسان کو کیا فائدہ کہ ساری دنیا حاصل کرے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے. اس نادان ساہوکار نے کیا کیا؟ ساری دنیا تو حاصل کر لی لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھایا. وہ حقیقی زندگی سے محروم رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ مغرور ہو گیا. اس نے دولت پر بھروسہ کیا، اس نے اپنے خداوند کو ترک کر دیا، اس نے اپنے ہمسائے کو بھلا دیا، اس نے اپنے خاندان کو ترجیح نہ دی. اس کی زندگی کا مرکز اس کی اپنی ذات تھی. عزیز مومنین، ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ یاد رکھنا. اور کیا یاد رکھنا؟ جو آج کی پہلی تلاوت میں لکھا ہے، کیونکہ سب کچھ باطل ہے، مٹ جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے. دنیا میں سب کچھ باطل ہے، ہمارا ایگزسٹنس بھی. اسی لیے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلائے گئے ہیں. ساری چیزیں یہ باطل ہیں، ہماری زندگی کا اختتام ہو جائے گا. اس لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی یا حقیقی زندگی کے بارے میں محنت کریں اور اپنا خزانہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر کیا کریں؟ جمع کریں. اور جو خدا نے ہمیں دیا ہے ذمہ داری کے ساتھ اس کا استعمال کریں فار دا گلوری آف گاڈ، خدا کے جلال کے لیے، اچھے مقاصد کے لیے. لیکن دنیاوی چیزوں کو خدا نہ بنائیں، اپنی زندگی کا مرکز نہ بنائیں. جب ایسا کریں گے تو دن خدا آپ کی زندگی کا، خدا کا کلام آپ کی زندگی کا اور خدا کے لوگ آپ کی زندگی کے مرکز ہرگز نہیں رہیں گے. اس لیے آئندہ کی زندگی کے بارے میں محنت کریں اور سوچیں، جو آج کی دوسری تلاوت کا بھی پیغام ہے. اس لیے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، نہ کہ ان کی جو زمین پر ہیں. ہماری جستجو کیا ہونی چاہیے؟ کن چیزوں کی تلاش میں ہونا چاہیے؟ کن چیزوں کی خواہش کرنا چاہیے؟ وہ ہے عالم بالا کی چیزیں، عالم بالا کی، جہاں ہمارا خداوند ہے، نہ کہ اس زمین کی. اس شخص کا انتخاب غلط تھا، اس لیے وہ نادان ہے. اس نے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش نہیں کی، اس نے دنیاوی چیزوں کو عزیز جانا اور ان سے محبت کی اور ان کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا. عزیز مومنین، یاد رکھیں، خدا کی طرف سے دی گئی ہر نعمت خدا کی طرف سے بخشش ہے. اس لیے میں اور آپ
مالک نہیں بلکہ مختار ہیں۔ مالک کون ہے؟ خدا کی پاک ذات ہے۔ آخری بات کے ساتھ آج کے واعظ کا اختتام کرتا ہوں اور دھیان سے میری بات سننی ہے۔ میں سوچ رہا تھا جب اس کا کنکلوژن پر دھیان و گیان کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ انسان کو یا انسان کی کس چیز کو زیادہ خطرہ ہر وقت لاحق ہوتا ہے، یعنی کس چیز کو ہمیشہ خطرہ جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے۔ بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن ہر وقت جس چیز کو خطرہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کی اپنی جان ہے۔ کیا پتا کہ کب وقت آ جائے، کیا پتا کہ کب بلاوا آ جائے، کیا پتا کہ تیاری بھی نہ ہو اور واپسی جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ تو پھر خطرہ سب سے زیادہ کس کو ہے؟ ہماری جان کو۔ تو اگر جان کو خطرہ ہے تو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بچانے کی ضرورت ہے، اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن خدا کے کلام اور خدا کے احکامات کی بجاوری کر کے، اپنا خزانہ آسمان پر جمع کر کے، اور دوسرا خطرہ جو میں محسوس کرتا ہوں کس چیز کو ہو سکتا ہے؟ ہماری ان چیزوں کو جو ہم نے بڑے احتیاط، بڑے دھیان اور دوسروں سے چھپا کر اپنی الماری میں رکھی ہیں۔ ڈر رہتا ہے کہ کوئی چرا کر لے نہ جائے، ڈر رہتا ہے کہ گم نہ ہو جائے، ڈر رہتا ہے کہ مس پلیس نہ ہو جائیں۔ تو خطرہ کس کو ہے؟ آپ کی جان کو ہے۔ خطرہ کس کو ہے؟ جس کو آپ نے سب سے زیادہ 10 چابیوں میں سنبھالا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے سوچنا، اس لیے 2 3 تالے لگاتے ہیں، اس لیے چابی چھپا کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو مال الماری میں ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ خطرہ ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہمیں انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری جان کو بھی تو خطرہ ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ساری دنیا حاصل کر لی لیکن اپنی جان کا کیا کیا؟ نقصان اٹھایا۔ اب اس کے ساتھ ملتا جلتا سوال ہے کہ خطرہ اس چیز کو ہے جو الماری میں ہے، لیکن محفوظ وہ چیز ہے جو آپ بانٹ دیتے ہیں۔ وہ محفوظ ہے، وہ خزانہ ہے، اور وہ خزانہ کہاں جمع ہے؟ آسمان پر، جس کو نہ چور چرا سکتا ہے، نہ کیڑا کھا سکتا ہے، اور نہ اسے زنگ لگے گا۔ تو بانٹیں، اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو قبضے میں نہ کریں، اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو بانٹیں۔ جو آپ بانٹتے ہیں، جو آپ شیئر کرتے ہیں، جو آپ دوسروں کو اپنی چیزوں میں شامل کرتے ہیں، در حقیقت وہ محفوظ ہیں۔ باقی جو آپ نے تالے شالے لگائے ہیں وہ نہیں ہیں۔ سچ ایسا ہی ہے، وہ غیر محفوظ ہیں۔ اس لیے ہم نے ان چیزوں کو محفوظ کرنا ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہیں، اور محفوظ کیا ہے؟ جو ہم بانٹتے ہیں، وہ نہیں جو ہماری الماری میں ہوتا ہے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔